اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہم اپنے ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین اور سالٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ پائنیئرس لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سالٹ کا بزنس سٹارٹ کیا۔ وہ نہ صرف اپنی مائننگ کر رہے ہیں، پروسیسنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بہت ساری کنٹریز میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 1983 سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ دنیا کے مور دین 80 کنٹریز میں پاکستان کا سالٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مور دین 400 ان کے انٹرنیشنل بزنس کولابریٹرز ہیں، پارٹنرز ہیں جن کو یہ اپنا پاکستان کا سالٹ دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی سنتے ہیں، انہوں نے کیسے اس بزنس کی طرف آئے اور کن حالات میں سٹارٹ کیا اور ان کی جرنی کیا ہے، ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے۔ جناب جاوید بھٹی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ سر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف جرنی اور خاص طور پہ آپ بزنس میں جو سالٹ کا ہے وہ کہاں سے کب سٹارٹ کیا اور اس کی سٹوری سر ہمارے ناظرین کو آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید احمد بھٹی ہے۔ ہم نے 83 سے اس کام کا آغاز کیا۔ پہلے تو ہم انڈیا سے کاروبار کیا کرتے تھے، ویگنس سے ہم سالٹ کا جو ہوتا ہے نا لمس، وہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے انڈیا کو۔ تو پھر لاٹ آف اس میں پرابلم آنے شروع ہو گئے، بہت سی ڈیفیکلٹیز آنی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے پھر اس کا جو رخ تھا وہ ہم نے پھر یورپ اور یو ایس اے کی طرف اور فار ایسٹ مڈل ایسٹ کی طرف موڑ دیا۔ تو ہم نے جو ہے 2000 میں پھر جا کے اپنی اس کا رخ موڑا اور اس کا ہم نے ایکسپورٹ جو ہے نا پھر ورلڈ وائڈ ہم نے ایکسپورٹ شروع کر دی۔ پہلے ہم نے ایک فیکٹری بنائی لاہور میں، ٹھوکر ملتان روڈ پہ۔ پھر دوسری فیکٹری ہم نے بنائی قائد آباد، جو ایک گڑھ ہے، مارکیٹ ہے اسکریپ کی، سالٹ کی مارکیٹ کی، وہاں قائد آباد میں بنائی۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک فیکٹری بنائی کراچی میں بنائی، تاکہ ہم جو مال پروسیس کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارا کراچی مال جائے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک اور فیکٹری قائد آباد میں بنائی۔ تو اس طرح ہماری الحمدللہ اس وقت 4 فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ ہم دنیا کے تقریباً 80 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ اتفاق سالٹ کے نام سے ہمارا نمک بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ ہمارا مین ہوتا ہے ٹارگٹ اور فوکس، وہ ہمارا ہوتا ہے کوالٹی کے اوپر۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی ایسی جائے کہ ہمارا کسٹمر اس سے ہیپی ہو اور کوئی اس کی کمپلین نہ آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آلموسٹ کمپلین فری ہمارے مال ہوتے ہیں۔ ہم نے نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے، ہم نے ایسی مشینری ہم ورلڈ وائڈ کی جو ورلڈ وائڈ جو مشینری ہے جو اچھی کوالٹی کی، وہ ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے لیٹسٹ مشینری، تاکہ ہماری جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو۔ اس کے بعد ہماری کمپنی کی جو ہے نا سرٹیفکیشنز، جو ورلڈ کی فوڈ کی ٹاپ کی جو سرٹیفکیشن ہیں وہ ہماری کمپنی کے پاس ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو گورا ہے وہ دوسرے گورے کو ہمارے کمپنی کا نام ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے جو ریلائبل ہے اور آپ اس کمپنی سے مال خریدیں۔ تو یہ اس مالک کی خاص مہربانی ہے۔ ہم دنیا بھر میں ایگزیبیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جرمنی میں ایک ہوتا ہے انوگا، اس پہ بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پھر فرانس میں ہوتا ہے سیال، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم امریکہ کے مختلف شہروں میں ہوتے رہتے ہیں، وہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں کرتے ہیں، اس طرح مختلف ملکوں میں، رشیا میں بھی ہم نے کیے ہیں، یو کے میں بھی کیے ہیں۔ تو ہم دنیا بھر میں اس طرح اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنی مارکیٹنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو یہ ہم سب چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی بہت مہربانی ہے کہ بہت ہی عزت اور آبرو کے ساتھ
ہمارا مال بکتا ہے اور لوگ ہمارے مال میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آج کل جو ہے پرائیویٹ لیبل کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو مختلف دنیا کے مشہور برانڈز ہیں وہ ہم یہاں سے فل کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جو چین سٹورز ہیں اس پہ ہمارے مال بک رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اس مالک کا کرم ہے، اس مالک کی مہربانی ہے. اور مائننگ بھی ہم اپنی خود کر رہے ہیں. ہمارا کافی بڑا ایریا ہے قید آباد میں بھی اور کالا باغ میں جہاں مائننگ ہوتی ہے. تو اس طرح ہم اپنے کام کو ڈے بائی ڈے ترقی کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جناب سٹوری ہے اور یہ ہمارا معاملہ. اور جناب ماشاء اللہ. بٹ صاحب آپ نے 83 میں جب یہ بزنس سٹارٹ کیا تو اس وقت کیا پلاننگ کی تھی آپ نے سالٹ کے حوالے سے؟ کیا اس وقت کی مارکیٹ کیا تھی؟ آج سے اتنے سال پہلے مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا تھا؟ یا کن پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سالٹ پہ کام شروع کیا اس وقت؟ اس وقت سالٹ جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. وہ اس وقت یہی تھا کہ جناب انڈیا کو جو ہے لمز ایکسپورٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس آل. اور اس کو کوئی اتنا خاص نہیں تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب انڈیا سے ہم نے فارغ کام سٹاپ کیا تو پھر ہمیں لک سالٹ، یہ ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے لک سالٹ کی. جو کاؤ ہیں یا ہارسز ہیں یا شیپس ہیں ان کو وہ لک کرتے ہیں. تو لکنگ سالٹ ایک بہت بڑی ایک آئٹم ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح پہلے ایڈیبل سالٹ کا اتنا نہیں تھا معاملہ. اب ایڈیبل سالٹ جو ہے وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. یعنی میجر اس وقت ایڈیبل سالٹ ہے دنیا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو لیمپس ہیں مختلف شیپس میں، وہ نیچرل شیپ بھی ہے اور بے شمار شیپس کے اندر ایکسپورٹ ہوتا ہے. لیکن اب اس کی جو ہے نا کوانٹٹی بہت پرسنٹیج بہت کم ہو گئی ہے. اب میجر جو شیئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی 80% جو ہے وہ ایڈیبل سالٹ ہے، یا 75% ہوگا یا 70% ہوگا. تو 20% قریب لک سالٹ ہے. اور یہ جو لیمپس وغیرہ کا بزنس رہ گیا ہے، یہ ٹی لائٹ کا، یہ اب تقریباً میں سمجھتا ہوں 10% سے اوپر نہیں ہے اس وقت. میرے خیال کے مطابق ہمارا یہ ہے. باقی لوگوں کا کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری اس ریشو کے حساب سے ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اور اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو لیبر ہے 400-500 کے قریب ہماری لیبر ہے. اور اس مالک کا کرم یہ ہے کہ جو ہر ایک بندہ جو ہے ہمارا لیبر کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری اپنا کام ہے، ذاتی کام ہے. اور وہ ٹائم نہیں دیکھتا کیا ٹائم ہے کیا ہے. جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا دل لگا کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں کو اپنے لیبر کو وہ سہولتیں دیتے ہیں کہ جو دوسری فیکٹریاں والے نہیں دیتے، جو ان کو ہم نے سہولتیں دیتے ہیں ان کو. یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو عام طور پر لیبر کی نیگلیجنس کی وجہ سے کلیمز آتے ہیں، وہ پراپر کام نہیں کرتے، تو ہم ان چیزوں سے، یا کئی دفعہ لیبر جان بوجھ کے غلط کام کرتی ہے اگر ان کو کلیم آئے، ہم اللہ کا کرم ہے کہ ان چیزوں سے ہم بے نیاز ہیں. اسی طرح جو ہمارا آفس کا سٹاف ہے وہ بھی کوائٹ ہیپی ہے کیونکہ ہم نے ان کو جو سہولتیں دیتے ہیں اپنے لیبر کو، اپنے آفس سٹاف کو، وہ سہولتیں بھی آلموسٹ وہ ہوتی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنی دیتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو آفس کا سٹاف ہے وہ بھی ٹائم نہیں دیکھتا. ہم آفس جائیں یا نہ جائیں، ہر بندہ اپنے کام کو بہت دلچسپی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جیسے اس کا ذاتی کام ہوتا ہے. صحیح. اور وہ اپنے کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں جیسے ان کا ذاتی کمپنی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ایک چیز ہم نے ڈیولپ کی ہے اپنی کمپنی کے اندر کہ وہ بندہ لیبر کا ہو یا وہ سٹاف کا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا ذاتی کام ہے. تو ہماری ترقی کا جو راز ہے، اس وقت ہم پاکستان کے الحمدللہ نمبر 1 یا نمبر 2 پہ ہمارا ایکسپورٹ ہے ہماری. اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس میں ہمارا جو سٹاف ہے وہ لیبر کا ہو یا آفس کا ہو، ان کا اس کے اندر بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر بار ٹیبل پہ گئے ہوتے ہیں، آفس نہیں جاتے، لیکن ہر بندہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، بڑی آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور ہمارا سارا کام آٹو پہ ہوتا ہے، یعنی ہم آفس جائیں یا نہ جائیں ہر بندہ اپنے کام میں جٹا ہوتا ہے۔ یہ اس مالک کا خاص کرم ہے، یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ ہمیں لیبر کے اوپر بیٹھنا نہیں پڑتا، لیبر کے سر کے اوپر ہمیں سوار نہیں ہونا پڑتا، وہ خود کام کو کرتے ہیں اور بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ یہ ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سٹاف آفس کا ہو یا لیبر ہو، تمام لوگ انتہائی آنیسٹ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ بس یہ مین بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ ادروائز تو لوگ لیبر سے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو چینج کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اچھے لوگ ملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس میں آپ کی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے ان کو اچھی سہولیات دی ہیں اور وہ دل لگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کی ایوریج جو ایکسپورٹ ہے، آپ چونکہ ماشاءاللہ ون آف دا ٹاپ ہے سالٹ کے ایکسپورٹ میں، آپ نے فرمایا کہ کبھی ہم پہلے، کبھی دوسرے، کبھی پہلے اس پہ رہتے ہیں، تو اگر ہم ٹنج میں بات کریں تو پر منتھ یا اینول آپ کی ایوریج ایکسپورٹ کتنی ہے؟ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً پاکستانی کرنسی میں کو 1.5 پاؤنڈ 2 ارب کے قریب ہماری ہوتی ہے پاکستانی کرنسی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان اوور آل ایوریج جو ایکسپورٹ ہے سالٹ کی پاکستان سے وہ تقریباً کتنی ہے تمام ملا کے؟ اس کا مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہماری جو ایسوسیشن ہے سر سالٹ کی، سالٹ مینوفیکچر ایسوسیشن، انہوں نے کوئی فگر جاری کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں، تو وہ فگر مجھے لینا ہوگا جو اس وقت لیکن ابھی جو ہے اس وقت ہمیں ہماری ایسوسیشن کو لیٹر آیا ہے منسٹری آف کامرس کا کہ جی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30% سالٹ کی کم ہو گئی ہے ورلڈ وائڈ۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہماری ایسوسیشن نے ان کو جواب دیا ہے اس کی کیا وجوہات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹ تو ورلڈ وائڈ کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں اب جب تک گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ پورا تعاون نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی۔ اب جو مین سورس ہے سالٹ کا وہ جو ہے وہ ہے پی ایم ڈی سی۔ ٹھیک پی ہے، ایم ڈی سی والے جو ہے ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو انداز ہے وہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں بیوروکریٹ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ کاروباری لوگوں کا مزاج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آئے دن وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں بغیر نوٹس کے۔ ان سے حالانکہ میٹنگ ہوئی ان کے ایم ڈی کے ساتھ کہ وہ ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ریٹ بڑھائیں گے، لیکن وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا اخلاقیات یا کوئی کمٹمنٹ کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، وہ آئے دن ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے اتنے ریٹ بڑھا دیے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں بہت دقتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے مشکلات آ رہی ہیں۔ اس میں جو مین ہے وہ یہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ اس میں رول جو ادا کر رہی ہے وہ ان کا مناسب رول نہیں ہے، مناسب رول ادا نہیں کر رہے وہ۔ لیکن ہماری کچھ پرائیویٹ مائنز بھی ہیں، اس میں غنی مائن بھی ہے، اس کا ضمیر مائن ہے، اس کا اور مائنز بھی ہیں، پاک ہمرایا ہے، پاک ہمرایا میں ہم بھی پارٹنر ہیں، وہ بھی اچھا خاصا ان کا بھی شیئر ہے مارکیٹ میں، تو یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لیکن پی ایم ڈی سی جو ہے وہ ایک مین سورس لیڈنگ ہے، وہ لیڈنگ ہے، لیڈنگ رول ہے اس کا، پی ایم ڈی سی کا، اس کے بعد پنجمن کا، یہ دو گورنمنٹ لیول پہ کمپنیاں ہیں جو سالٹ کو دیکھتی ہیں۔ لیکن آئی تھنک کہ اب پرائیویٹ سیکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں تو صرف یہ دو کمپنیاں ہیں، ایک پی ایم ڈی سی ہے اور ایک پنجمن ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اب زیادہ ہو گئی ہیں، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ضمیر سالٹ ہے، غنی سالٹ ہے، یہ کیا نام ہے، پاک ہمرایا، جی بالکل، کافی ساری پرائیویٹ سیکٹر میں ہو گئی ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سالٹ سیکٹر کو ہم کیسے
بہتر کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے جی کہ PMDC جو ہے اس کو گورنمنٹ نے جو یہ ڈومین دی گئی ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ مائنوں کو ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا ہے کہ جہاں تک تو ہے نا کالا باغ جی وہاں پر تو ان کا معاملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ان کا کھیوڑا اور یہ جو ہے قائد آباد جو ہے یہاں پر انہوں نے سلسلہ یہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ جو ایکسپورٹر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کمپٹیشن شروع کر دیا ہے. اب انہوں نے وائٹ جو مال ہے وہ مینلی PMDC کے پاس ہوتا ہے, دوسری مانوں کے پاس اچھی کوالٹی کا یا اچھا مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اپنا خود کا پلان لگا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ وہ کر رہے ہیں, کمپٹیشن کر رہے ہیں ایکسپورٹروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. نمبر 2 انہوں نے کٹر لگا لیے ہیں. ٹھیک ہے جی, مال وہ کاٹنے کے لیے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کمپٹیشن کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی یہ ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ مائنوں کو ڈیولپ کریں. مائنوں کو یہ ڈیولپ نہیں کر رہے. ان کی جو پروڈکشن ہے PMDC کی ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہی ہے, کیونکہ ان کی جو توجہ ہے وہ اس طرف نہیں ہے مائنوں کو ڈیولپ کرنے کی طرف. ان کی توجہ بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کمپٹیشن کرے. اب انہوں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ انہوں نے MOUs کو سائن کیے ہیں کچھ کمپنیوں کے ساتھ, کچھ فارن کے ساتھ بھی, لوکل کے ساتھ بھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو سال سے ہم لوگوں نے جو دنیا میں پنک سالٹ کو معروف کیا ہے ان کو فارغ کر دیا جائے. ہم نے زندگیاں اپنی لگا دی ہیں, بے شمار ہزاروں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے پنک سالٹ کو دنیا میں معروف کیا ہے, مشہور کیا ہے, ایکسپورٹ کیا ہے. اب انہوں نے وہ MOU سائن کیے ہیں کہ ہم جی مل کے پلانٹ لگائیں, لوکل کمپنی کے ساتھ بھی اور فارن کمپنی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو یہاں کے مینوفیکچرر ہیں ان سب کو فارغ کر دیا جائے اور صرف PMDC ہی ایکسپورٹ کرے. اور ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے MD کے ساتھ صاحب کے ساتھ, جن کا رویہ بھی میٹنگ کے دوران انتہائی غیر معقول تھا, جو ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنے آپ میں اللہ جانتا ہے ان کا رویہ اس طرح کیوں ہے, انہوں نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. جو ہماری سسٹم جو ہے سالٹ مینوفیکچرر ایسوسیشن جو ہماری ہے ان کے نمائندوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ انتہائی حد تک امیز رویہ تھا. اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 2025 میں ہم آپ کو پنک مال ہی نہیں دیں گے, ہم خود مال ایکسپورٹ کیا کریں گے, آپ ہم سے تیار مال خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو سینکڑوں فیکٹریاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو یہ مال نہیں دیں گے, وہ فارغ ہو جائیں گے. اور یہ پلانٹ مختلف لوگوں کے ساتھ, فارغ لوگوں کے ساتھ یا لوکل کے ساتھ مل کے لگا کے اور یہ لوگوں کو فارغ کر دیں گے. تو یہ ایک غیر مناسب ان کا رویہ ہے, تو جس کو ہم بہت جلد انشاءاللہ چیلنج بھی کر رہے ہیں اس کو کورٹ کے اندر کہ یہ ایک غلط ان کی سوچ ہے, غلط رویہ ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور ان کا رویہ ہونا چاہیے بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے, اس سے ہی نمک ترقی کرے گا. تو جو ترقی اب جو لیٹر لکھا ہے منسٹری آف کامرس نے کہ یہ ڈاؤن کیوں جا رہا ہے, وہ ڈاؤن اس لیے جا رہا ہے کہ ان کے رویے صحیح نہیں ہیں. جو بیوروکریٹ وہاں بٹھائے گئے ہیں MD صاحب, ان کا رویہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے, ان کا ڈفرینٹ قسم کا رویہ ہے, اس وجہ سے یہ کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے نمک کا. اور گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہ دی اور وہاں پر وہ ایسا بندہ نہ لگایا جو بزنس فرینڈلی ہو, تو یہ نمک کی ایکسپورٹ اور کم ہو جائے گی. اچھا, ویری سیٹ. حالانکہ میرے خیال سے تو پاکستان میں جو نمک کے ریزروز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. ابھی تک جو نمک کے ریزروز میرے انفارمیشن کے مطابق جو ورچھا میں سالٹ ہیں وہ 6.4 بلین ٹن کے ریزروز ہیں. آپ مجھے فگرز ایگزیکٹ, شاید میں کچھ مسٹیک کر دوں, میرے پاس ان رائٹنگ میں ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اسی طریقے سے جو سب سے بڑا ریزروز ہے سالٹ کا وہ کرک میں ہے, وہ مور دین 10 بلین ٹن ہے.
اور پاکستان سے جو اس وقت لاسٹ میرے جو علم میں ہے جو ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے وہ شاید کوئی 3 ملین ٹن بھی اینول نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کوئی ٹوٹل پروڈکشن پاکستان کی گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جی گورنمنٹ کے جن کے پاس یہ فگرز ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیل نہیں کرتے. اچھا، آپ کی سر ایکسپورٹ زیادہ کن کن کنٹریز میں جا رہی ہے؟ ہمارا جی یورپ، امریکہ، اس کے بعد اب مڈل ایسٹ بھی کافی ہو گیا ہے، فار ایسٹ بھی ہے. یعنی دنیا کے جو 4 ہیں سب جگہ پہ الحمدللہ سب ملکوں میں تقریباً جا رہا ہے ماشاء اللہ. اور یہ کہا جاتا ہے ایک عام بندہ اس کے ذہن میں یہ جی کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان نے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو سستا نمک دینا ہے اور ہم آج تک اس کو سستا نمک دیتے ہیں. اس میں کوئی حقائق ہے، فیکٹ ہے؟ فی الحال تو جی ایسا ہے کہ انڈیا نے جو ہے پاکستان نے انڈیا کو ایکسپورٹ بین کی ہوئی ہے، لیکن ایکسپورٹ انڈیا کو ہو رہی ہے وایا دبئی. یہاں سے کنٹینر دبئی جاتے ہیں، کنٹینر وہاں سے چینج ہوتا ہے اور پھر وہ انڈیا جاتا ہے، اور انڈیا نے اس پہ 200% ڈیوٹی عائد کی ہوئی ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کو ارننگ کرے، پاکستان اس پہ کوئی ڈیوٹی لگائے، پاکستان ارن کرے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ہے معاملات جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سمجھ بوجھ آج تو 70 سالوں میں نہیں آئی، 75 سالوں میں کوئی نہیں آئی کہ ملک کو ترقی کی طرف کس طرح گامزن کرنا ہے. انڈیا والے کی سوچ ہے، انہوں نے 200% ڈیوٹی لگا کے بھی لوگ امپورٹ کر رہے ہیں. تو جو ایک سورس ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال مطلب کہ انڈیا پاکستان سے ساٹ لے کے اس کو ری پروسیس کر کے یا پیکنگ کر کے تو اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم سے بہتر پرائز پہ وہ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہے جی. تقریباً 150-200 کنٹینر ہمارا ہر مہینے انڈیا جا رہا ہے اور وایا دبئی جاتا ہے. ٹھیک نا. اس میں وہ جو ہوتا ہے جو ڈلا بولتے ہیں، جو لمس بولتے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے کافی مقدار میں، اور کچھ گرینڈ کیا ہوا مال بھی جا رہا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ یہ جو 2 ملک ہیں، ایک چائنا ہے جی، چائنا کے اندر بھی ہمارا بہت سارا جو ہے نا لمس جا رہے ہیں، بجائے کہ فنش گڈ پروسیس ہو کے جائے، پروسیس ہو کے نہیں جا رہا. تو ہمیں چاہیے یہ 2 جو ملک ہیں انڈیا اور چائنا، ان کو ہم یعنی مجبور کریں، کوئی طریقہ ایسا کریں کہ اگر ایسا مال ہو لمس ہو تو اس پہ 200-300% ڈیوٹی عائد کریں ایکسپورٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، ان 2 ملکوں کے لیے. کیونکہ دوسرے ملکوں میں عائد ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ لمز کو کاؤ کے لیے ایز لک سالٹ یوز کرتے ہیں، یا ہارسز کے لیے یوز کرتے ہیں، یا شیپس کے لیے یوز کرتے ہیں ایز لک سالٹ. تو یورپ، امریکہ یا دوسرے ملکوں کو یہ چیز ہم عائد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور وہ اچھے ریٹ پہ مال جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو انڈیا میں ہے اگر آپ دیکھیں تو $40 میں یہ مال جا رہا ہے پر ٹن، $40 پر ٹن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اس بارے میں. ان کو لمس کی فارم میں، اور اگر وہی ہم ویلیو ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر کے یا کرش کر کے بیچتے ہیں تو پھر اس کی پرائس کیا ہو جاتی ہے؟ کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے؟ اس کی پرائس جو ہے اصل میں ہمارا جو تاجر بھی ہے نا، تاجر بھی ہمارا فیئر نہیں ہے. وہ لمز بھی اسی $40 میں جو بیچ رہا ہے جی، اور پسا ہوا مال $40 میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کو کر رہا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور کسٹم بھی سویا ہوا ہے اور تمام FBI بھی سویا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، اس میں تو ہم خود ذمہ دار ہیں نا، ہم آپس میں ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ریٹ کم کر کے، میرا کمپٹیٹر مجھ سے بھی ریٹ کم کر کے اس کو وہ دے رہا ہے، اور خریدار تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کہ اسے کم سے کم پرائز پہ ملے. ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی کہ ایسی پرائسنگ کی جائے
کہ تاکہ ایک منیمم پرائس سیٹل کی جائے، اس سے کم کوئی بندہ نہ دے؟ اس بارے میں ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو ممبر ہیں ایسوسیشن کے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس میں رکاوٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ جیسے بھی ہے، پیسے تو آ ہی رہے ہیں نا، تو اس کو ایسے جو بھی آتا ہے، جتنے پیسے ریٹ بھی آتا ہے وہ آنے دو، اور کام کو چلنے رکھو، کام کو روکو نہ کام کو۔ حالانکہ اگر ہم کوئی پرائس فکس کر لیتے ہیں، خاص طور پر لمس کے اوپر، جو پروسیس مال نہیں ہے، تو وہ ملک کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ مال پروسیس ہی ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ میں آپ کو کئی افریقی ملک ہیں، بہت چھوٹے ملک ہیں، یعنی کہ زمبابوے ہو گیا، اب زمبابوے نے آئرن اور کی ایکسپورٹ جو ہے بین کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئرن اور کو یہاں پر پروسیس کر کے اس کی پروڈکٹ بنائی جائے۔ اب وہاں پر چائنا اور جو ہے دوسرے ملک جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فیکٹری لگا رہے ہیں وہاں پر۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک ہے۔ سر افغانستان نے را مٹیریل پہ پابندی لگا دی ہے۔ ایون ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے آپ سے کہ سلیکا کوارٹز انڈیا ورلڈ میں 3rd لارجسٹ پروڈیوسر ہے اور ایکسپورٹر ہے، اور دسمبر میں اس نے ایگریمنٹ ختم کر دی ہے چائنا کے ساتھ کہ میں آپ کو را مٹیریل نہیں دوں گا، آپ کو فنش پروڈکٹ دوں گا۔ تو وائی ناٹ، ہم کیوں نہیں وہ کرتے؟ اور ہم اچھا ایک بات کے ساتھ مجھے تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا ہمارے ناظرین کو بھی، کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں جی انڈیا نے ہمارے لیے ایک سہولت پیدا کر دی، اس نے ہم سے مٹیریل لے کے اس کو پروسیس کر کے دنیا میں ہمارے مٹیریل کو انٹروڈیوس کر دیا، تو وائی ناٹ کہ ہم اس کسٹمر تک کیوں نہیں پہنچ پاتے کہ بھائی اس کو ہم قائل کریں، یہ تو دنیا جانتی ہے، یہ ہم پروپیگیٹ کریں اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے گورنمنٹ کے ذریعے سے کہ بھائی وی آر دا اونر آف ہمالیین سالٹ، اصل اونر ہم ہیں، ہمارے پاس ہے تو ہم یہ آپ کو دے سکتے ہیں، وہ تو ہم سے لے کے پروسیس کر کے وہ دیتا ہے۔ اور ایک اور بات، کویسچن یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کہ خریدار ہے، سپوز یورپ ہے، اب اگر میں ڈائریکٹ یورپ کو دیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی انڈیا سے کم پرائس میں دے سکتا ہوں، کیوں کہ پہلے یہاں سے انڈیا گیا ہے، اس نے بھی اس کو پروسیس کیا ہے اور اس کے اوپر اپنا مارجن بھی لیا ہے، دین اس نے ایکسپورٹ کرنا ہے یورپ، اور وہ اس کو، اور اگر وہی پروسیس کر کے پاکستان ایکسپورٹ کرے تو اس کی کم پرائس میں وہ اس کو پڑے گا اور وہ مارکیٹ کو تو کیپچر کر لے گا۔ یوسف بھائی، اگر یہ ہماری گورنمنٹ جو انڈیا کو مال جا رہا ہے وہ دبئی، لمز جو جا رہا ہے، لمز خام مال جا رہا ہے، اور جو چائنا جا رہا ہے، اس کا کوئی سدے باغ اگر ہماری گورنمنٹ کر لے، اس پر کوئی ڈیوٹی عائد کرے یا اس کو بین کرے کس طریقے سے، تو وہ جو کسٹمر ہیں وہ الٹیمیٹلی پھر ہم سے پروسیس ہوا مال ہی خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے پالیسی بنانی چاہیے، جس طرح چھوٹے افریقن کنٹری نے بنا لی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جو منرلز ہیں، وہ خام مال جو ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں فیکٹری لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اس وقت اربوں روپے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کوڑیوں کا دام راہ خام دے رہے ہیں، وہاں کا ڈونکی ورک کر رہے ہیں ہم، دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو جسٹ ہم کرومائڈ ہے، کئی سال سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بالکل مینلی چائنا کو کر رہے ہیں، بالکل، ہم اس کی فیکٹری یہاں نہیں لگاتے کہ فیروکروم نہیں بناتے ہم یہاں پر اس کا بنائیں۔ اس طرح اور بے شمار ایٹمیں ہیں، اور پھر یہ جو ہے کیمیکل منرل سے تیار ہوتے ہیں، جیسے ہی ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں، خام مال، خام منرل کیے جا رہے ہیں، ہم اس کو یہاں پروسیس نہیں کرتے، دوسرے ملک وہ ہم سے خریدتے ہیں کوڑیوں کے دام، اس کو پروسیس کر کے کیمیکل شیپ میں ہمیں پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ہماری حکومت میں ایسا نہیں آیا جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے بات، تو یہ جو قرضے ہیں نا ان کے پاس 150 بلین کے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ یہ 1 ارب کے لیے تلے مارتے پھرتے ہیں، ان کے پاس ان کا دماغ کام نہیں کرتا، جو سربراہ آتے ہیں ہمارے، یا کیا ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اگر کوئی کمپنی باہر سے آتی ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے منرل کے اندر، تو جو سیکٹری ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہتے ہیں مجھے پیسے دو، دوسرا سیکٹری کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو، جو منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اتنا کیش دو، اتنا مجھے شیئر دو۔ تو اس طرح جو بڑی بڑی باہری کمپنیاں ہیں وہ پھر ادھر نہیں آتی،
یہاں پر جب تک کرپشن جو ہے ہمارے ملک میں کرپشن کا دورہ ہے، تو جس ملک میں انصاف نہ ہو، کرپشن کا دورہ ہو، وہ ترقی کیسے کر پائے گا؟ کرپشن کا دورہ ہے، اس لیے ملک ہمارا جو ہے کشکول لیے پھر رہا ہے۔ یہ کشکول جو ہے جب وہ ٹوٹے گا جب کرپشن ختم ہوگی، نہ ملک میں انصاف ہے۔ اب جو ریکارڈ کا معاملہ تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے کیا آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا معاملہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے، اس کمپنی کینیڈا والی کمپنی کے ساتھ کہ انہوں نے آدھا پاکستان دے دیا، اور پہلے ان کا شیئر تھا 25%، پھر 10 پہ آ گئے ہیں۔ تو کرپشن ہے ہمارا اصل معاملہ، تو اللہ سے دعا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ بٹی صاحب لاسٹ کویسچنس آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب کہ میرا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مائننگ، میں اس چیز کا قائل ہوں، اور میرے جو ناقص علم ہے کہ جیسے ہالینڈ نے صرف پھولوں سے اپنے پورے ملک کی معیشت چلاتا ہے، پاکستان صرف پنک سالٹ سے اپنی پوری ملک کی معیشت چلا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے ریزروز کتنے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو ریزروز استعمال کیے ہیں وہ ٹوٹل ریزروز کا شاید 1% بھی نہیں ہے۔ جتنا ابھی تک ہم نے کنزیوم کیا ہے وہ ٹوٹل ریزروز کا 1% بھی ہم نے کنزیوم نہیں کیا۔ اتنے بڑے ہمارے پاس ریزروز ہیں، اور ہم صرف سالٹ کے اوپر کام کریں تو پاکستان اپنی پوری معیشت اس کو چلا سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تجاویز اختیار کی جائیں، کیا کیا جائے؟ چونکہ یہ ہمارا چینل کافی سارے دوست احباب اس کو دیکھتے ہیں، اور مقتدر طبقے تک بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بات پہنچ جائے، کہ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یار واقعی ہم اگر اس پہ توجہ دیں تو ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج جس معاشی تنگی میں ہم گزر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ کیا تدابیر ہو سکتی ہیں کہ اپنی سالٹ انڈسٹری کی ایکسپورٹ کو ہم بہتر کریں؟ یوسف بھائی اس طرح ہے کہ صرف سالٹ انڈسٹری اب کہیں کہ ملک کے پورے نظام کو چلا دے گی یا ایسا قرضہ اتار دے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منرل ہے، ٹھیک ہے، اگر منرل کو ہم فوکس کیا جائے ایمانداری کے ساتھ، تو ہمارا قرضہ کیا ہم دنیا میں بہت باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چائنا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کچھ سیٹنگ ایسی کی جائے منرل کے حوالے سے، تو اس کو منرل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور یہ جو ہم خام مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں منرل کا، اس کی بجائے ہم اس کو پروسیس کریں، یہاں فیکٹریاں لگائیں۔ ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ ایک کمفرٹیبل زون کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کام نہیں کر رہا، ادھر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا۔ جب تک ہمارا لوکل جو ہے انویسٹر وہ اس طرف نہیں آئے گا منرل کی طرف، اور وہ فیکٹری نہیں لگائے گا کیمیکل بنانے کی، اس وقت تک یہ ملک کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اور میں ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے سالٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی کے اسماعیل ستار صاحب، انہوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے کہ منرل کو کیمیکل کنورٹ کیا جائے، اور وہ اس میں بڑا کام کر رہے ہیں، ان کی بڑی ایفرٹس ہیں، اور میں ان کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے سر ٹائم دیا، اور میں دوبارہ آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔